السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ ہر طرح کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا، جو ہم سب کا رب، مربی، پالنہار ہے، بے مثال زوال ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی تعریف کے بعد بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات اقدس، مقدس، مبارکہ، مطہرہ پر کہ رب العالمین نے جسے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، جو ساری کائنات کے سرتاج ہیں، ہمارے اور آپ کے دلوں کے بہار۔ آدھو پیارے بھائیو، آج کے اس درس میں شیطان کی چال، اس موضوع کے تحت تھوڑی سی بات رکھنی ہے۔ قرآن و احادیث کے اندر اس قسم کے مواد بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ شیطان کی چال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بسانا چاہا تو جب فرشتے کے سامنے اس بات کو اللہ رب العالمین نے رکھا اور کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں کو یہ بات اس وقت پسند نہیں آئی، لیکن جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی گئی، اور جب آدم علیہ السلام نے اس علم کا اظہار کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا تھا، تو اللہ رب العالمین نے جب سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں آدم کا، تو سارے فرشتے نے سجدہ کی سوائے ابلیس کے۔ ابلیس یہ جن میں سے تھا، فرشتوں کا سردار بنا ہوا تھا اپنی عبادت کے بلبوتے پر، لیکن اللہ رب العالمین کو اس کی حقیقت پتہ تھی۔ شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھٹکار لگائی، اس کو گمراہ بتایا، اس نے اپنی دلیلیں، اپنے قیاس رکھیں کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور یہی وجہ سے میں اس کو سجدہ نہیں کر رہا ہوں۔ تکبر تھا، جس تکبر کی بنا پر وہ ایسا اس نے نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو گمراہ قرار دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گمراہ قرار دینے کے بعد شیطان نے اللہ رب العالمین سے ایک دعا کی، قال انذرنی الی یوم یبعثون، کہا اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، اٹھائے جانے تک کی مہلت دے دے۔ اللہ رب العالمین نے کہا تمہیں مہلت دی گئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، اللہ رب العالمین جان رہا تھا۔ اس کے بعد شیطان کیا کہتا ہے؟ قال انک من المنذرین قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اللہ تو نے جب مجھے گمراہ قرار دیا ہے تو اب میں یوں ہی بیٹھوں گا نہیں، بلکہ تیرے سیدھے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا، اور تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، پھر میں اس پر حملہ کروں گا، اور تو اپنے بندوں میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ جس نے بھی تیری اتباع کی، جس نے بھی تیری بات مانی، ہم تجھے بھی اور اسے بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور آپ کی بیوی حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، جنت میں پہنچوا دیا، اور یہ کہہ دیا کہ کھائیں جو کھانا ہے، رہیں جدھر رہنا ہے، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، نہیں تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ شیطان چڑھ گیا تھا آدم علیہ السلام کے مرتبے سے۔ اب آدم علیہ السلام وہیں سے اس نے اپنی کارستانی شروع کی، اپنے کارنامے شروع کیے، اور یہ آدم علیہ السلام کو بہکانے لگا، حوا علیہ السلام کو بہکانے لگا۔ کیا کہتا ہے جا کر کے؟ اس کا ارادہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو جنت میں رکھا ہے اور ان کے درمیان پردہ ہے، اس نے چاہا کہ ان کے کپڑے ہٹ جائیں،
قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ شیطان بے حیائی کی تعلیم دیتا ہے، شیطان چاہتا ہے فحاشی ہو، ہر طرف فحاشی ہی فحاشی ہو۔ تو شیطان یہاں چاہ رہا تھا کہ ان کے کپڑے الگ ہو جائیں، ان کا جسم ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ کیا کہتا ہے؟ قال وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين۔ کہا پتہ ہے تمہیں تمہارے رب نے کیوں روکا ہے اس درخت کے قریب جانے سے؟ کہا اس لیے روکا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے میں سے ہو جاؤ اور تم ہمیشہ رہنے والے میں سے ہو جاؤ۔ جنت کی نعمتیں آدم علیہ السلام نے دیکھی، حوا علیہ السلام نے دیکھی، اب وہ جا کر کے کہہ رہا، انداز دیکھیں اس کا کیا ہے بہکانے کا، اس کا انداز کیا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ نے صرف اس لیے روکا ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فرشتے میں سے ہو جائیں اور ہمیشہ رہنے والے میں سے ہو جائیں۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے قسم کھائی، میں قسم کھاتا ہوں، میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، میں نے بتا دیا ہمارا کیا ہے۔ آ گئے بہکاوے میں۔ تو جب سے دنیا بنی ہے، جب سے انسان بنے ہیں، تب سے انسان کے دشمن، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی یہ جو آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، لیکن ساتھ تمہارا دشمن بھی جا رہا ہے، ساتھ تمہارا ایسا دشمن جا رہا ہے جو تم پر حملے کرے گا، تمہیں بہکائے گا، تمہیں برگلائے گا۔ اور یہ ایسا دشمن، ان کے بہت زیادہ وسوسے ہیں، ان کی بہت زیادہ چالیں ہیں، یہ ہر طریقے سے دیکھتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے، کہاں پر کون سی چال، کون سی دو ہمیں کھیلنی ہے اور کس طریقے سے ہمیں گمراہ کرنا ہے، اور اسی طریقے سے یہ گمراہ کرتا ہے۔ سب سے پہلا وار، سب سے پہلی چال جو اس کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ بندے کا عقیدہ خراب کر دے، پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے کہ عقیدہ خراب کر دے۔ جس کا عقیدہ خراب کر لیتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جس کا عقیدہ خراب نہیں کر سکتا اب اس کے عمل کے پیچھے پڑتا ہے شیطان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نقل کی ہے، کمثل الشیطان اذ قال الانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ کہا ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ شیطان بندے سے کہتا کفر کر، شرک کر لے، اللہ کے ساتھ کفر کر، فلما کفر، جب بندہ کفر کر لیتا ہے، قال انی بریء منک، اب شیطان اپنا پلہ جھاڑ لیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے میں اس سے بری ہوں، تم نے جو یہ شرک کیا ہے نا رب کے ساتھ، میں اس سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو سارے جہان کے رب سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں۔ تو یہ شیطان کی چال ہے، سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ عقیدہ خراب کر دیتا ہے، عقیدے پر سب سے پہلے وار کرتا ہے۔ سب سے بڑی چال جو اس کی ہوتی ہے کہ بندے کا عقیدہ خراب کر لے۔ اب ایک آدمی کا عقیدہ خراب ہو گیا، اس کے نماز، ان کی نمازیں چلی گئی، ان کے روزے چلے گئے، ان کے حج چلے گئے، ان کے زکوٰۃ صدقات، ان کی ساری خدمتیں جو نیکیوں کے لیے کی تھی وہ سارا کا سارا بیکار ہو گیا، غارت ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی چال ہوتی ہے کہ اس کا عقیدہ خراب کر دے۔ جس کا عقیدہ خراب نہیں کر سکتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ ان کے اعمال کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور ایسا پیچھے پڑتا ہے، ہم اور آپ فری ہیں، ہم اور آپ بے فکر ہیں، لیکن یہ اس نے جو چیلنج کیا تھا یا اس نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم گمراہ کریں گے اور سیدھے راستے پر بیٹھیں گے، یہ اس سے بالکل ہٹتا نہیں ہے، وہ اس پر بالکل کار بند ہے، وہ لگا ہوا ہے، گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الشیطان عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، گھات لگائے بیٹھا ہے۔ جیسے بارڈر پر بیٹھے ہوتے نا، کوئی دشمن نظر آ جائے فوراً اس کو مار گرائے، ایسے ہی شیطان ہمارے ایمان کے پیچھے، ہمارے اسلام کے پیچھے، ہمارے عقیدے کے پیچھے، ہمارے اعمال کے پیچھے بالکل پڑا ہوا ہے۔ تھوڑا سا کہیں پر موقع ملے ہم فوراً اس کو کیا کریں؟ فوراً اس کو ہم گمراہ کر دیں۔ پھر نہ نماز میں وہ پیچھے چھوڑتا ہے۔ شیطان کے ایسی چالیں ہیں، بندہ جاگا ہوا ہو تب بھی ان کے وسوسے کم نہیں ہوتے ہیں، ان کی چالیں کم نہیں ہوتی ہیں، بندہ سویا ہوا ہے تب بھی ان کی چال کم نہیں ہوتی ہے۔
اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے کہ سوتے ہوئے بھی جو خواب آتے ہیں تو اچھے خواب جو آتے ہیں وہ کن کی طرف سے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو برے خواب، ڈرونے خواب اور غلط قسم کے خواب ہوتے ہیں وہ کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ وہ شیطان کی طرف سے۔ تو شیطان ازلی دشمن ہے، یا دوسرے لفظ میں یہ کہیں کہ شیطان دشمن تھا، دشمن ہے اور قیامت تک دشمن رہے گا۔ اس کو ہمیں دشمن سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کی دشمنی رکھو، تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے رب فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں ہر کام میں بسم اللہ، ہر اچھے کام میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کرتے تھے، لیکن باری جب قرآن پڑھنے کی آتی تھی نا تو وہاں بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساری چالیں، ان کے سارے کارنامے، شیطان کی دشمنی کس طرح کی ہوتی ہے، وہ کس طرح کی سازشیں رچتا ہے، وہ سارا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اس لیے شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ بندہ قرآن پڑھے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو پہلے شیطان سے پناہ چاہے، تو بندہ شیطان سے پناہ چاہتا ہے، سب سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا، پھر اس کے بعد، اس لیے کہ شیطان بالکل بھی یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ یہ قرآن پڑھے، اس لیے کہ قرآن پڑھے گا تو وہ حقیقت جان جائے گا، حقیقت جان جائے گا۔ ایسے ہی شیطان کی بہت ساری چالیں، ایک چال ہوتی ہے شیطان کی تفریق کی، فرقت ڈالنے کی، جدائی ڈالنے کی۔ ان کی یہ چالیں جو ہوتی ہے نا، یہ جدائی ڈالنے کی، بھائی بھائی کو جدا کر دیتا ہے، باپ بیٹے کو جدا کر دیتا ہے، ماں بیٹی کو جدا کر دیتا ہے، رشتہ دار کو جدا کر دیتا ہے، محلے والے کو جدا کر دیتا ہے، پڑوسی کو جدا کر دیتا ہے۔ اور ان جدا کرنے میں سب سے زیادہ رول جانتے کس بات کا رہتا ہے؟ حدیث کے اندر آیا ہے کہ شیطان کا عرش پانی پر ہے، روزانہ اپنے کارندوں کو، اپنے چمچوں کو وہ بھیجتا ہے بہکانے کے لیے، برگلانے کے لیے، اور اصول کیا ہے کہ جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دے گا وہ شیطان کا سب سے بڑا قریبی ہوگا، وہ اس ابلیس کا سب سے بڑا قریبی ہوگا۔ سارے لوگ، سارے کارندے ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں، بہکانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب یہ شام کو ان کی حاضری ہوتی ہے، جب یہ ان کی حاضری ہوتی ہے، یہ اپنے کارنامے بتاتا ہے۔ کسی نے کہتا ہے میں نے فلاں کو گمراہ کر دیا، میں نے فلاں کام کر دیا، میں نے فلاں کام کر دیا، شیطان کہتا ہے تم نے کچھ خاص نہیں کیا، تم نے کچھ خاص نہیں کیا۔ ایک اٹھتا ہے کہتا آج ہم نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، لیکن میں ایک جگہ ٹک گیا تھا، میں ہٹا وہاں سے تب جب میں نے میاں بیوی میں جھگڑا لگا دیا۔ شیطان اس کو اپنے تختے پر بیٹھاتا ہے، اپنے پاس بیٹھاتا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگاتا، کہا اگر قابل تعریف کسی نے کام کیا ہے تو اس نے۔ آج لڑ رہے ہیں ہم لوگ، لڑ رہے ہیں، شیطان کی چال کو سمجھ نہیں رہے، ہم جان ہی نہیں رہے کہ شیطان کا سب سے بڑا، تو شیطان کی ایک چال ہوتی ہے تفریق کرنا، اور ایک چال ہم نے عقیدے کو خراب کرنا، اور عمل کا تو ایسا خراب ہے۔ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو کیا پڑھتے تھے؟ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ دعا پڑھتے تھے۔ اللہ میں اس کے وسوسے سے، شیطان رجیم کے وسوسے سے، ان کی چالوں سے اور ان کے پھونکنے سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ شیطان جو ہے نا نماز میں بھی نہیں چھوڑتا۔ ایک صحابی ہے، حدیث کی بات ہے، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا ایک ساتھی ہے، ہمارا ایک دوست ہے، وہ جب نماز پڑھتا بڑے سکون کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن ہماری نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، میں پریشان رہتا ہوں، ہماری نماز صحیح ہو ہی نہیں رہی ہے، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں ادھر ادھر، لیکن وہ بڑا سکون سے پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیت ہے اس آیت کو اس کو پڑھیں۔ وہ صحابی گئے، اس کو پڑھا، کچھ دن کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کے نبی اب اچھی نماز ہو رہی ہے ہماری، اب اچھی ہماری نماز ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا اور بولے تمہارا دوست، وہ تمہارا ساتھی جو تمہارے پاس نماز پڑھتا، کہا اللہ کے نبی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا اللہ کے نبی وہ نظر نہیں آ رہا ہے کئی دنوں سے، جب سے یہ دعا پڑھنا چالو کیے ہیں نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان تھا، یہ شیطان تھا۔ تو اس کے حربے کیسے ہیں، ان کی چالیں کیسی ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب تک نہ ہم حدیث نہ پڑھیں، جب تک ہم قرآن نہ پڑھیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وہ طریقے سے کرتا ہے۔ اور ایک شیطان تو ہے جس کو ہم ذات بولتے ہیں، یہ ہماری نماز میں ہوتا ہے،
یہ ہماری نماز میں ہوتا ہے، بہکاتا ہے، برگلاتا ہے، تو عقیدے کو بگاڑنا چاہتا ہے، عمل کے اندر، نماز کے اندر بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ ایسے ہی صدقات کا بیان ہوا اپنے جمعہ میں، جمعہ کے اندر صدقات کا بیان ہوا کہ وہ آتا ہے فقر سے ڈراتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ وہ فقر یعنی محتاجی سے ڈراتا ہے۔ اگر تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تم خود محتاج ہو جاؤ گے، خود تم محتاج ہو جاؤ گے، پھر کیا کرو گے؟ اس لیے خرچ ہی نہ کرو، اس لیے خرچ ہی نہ کرو۔ یہ طرح طرح کی باتیں مطلب کا کہ بتلا کر کے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی ان کا جو بہکانا ہوتا ہے نا، یہ اس طریقے سے آپ کا من کر رہا تلاوت پڑھنے کا، ہمارا من کر رہا تلاوت کرنے کا، اب ہم نے ارادہ کیا کہ ہم تلاوت کریں، وہ ذہن میں ڈالتا ہے تلاوت بعد میں کرنا، ابھی تو تم درود شریف پڑھ لو، ابھی تم درود شریف پڑھ لو، پھر ارادہ ہوتا ہے کہ چلو درود شریف پڑھ لیں، پھر وہ ذہن میں ڈالتا ہے نا ایسا کرو اللہ کا اذکار کر لو، اللہ کا ذکر کر لو، تسبیح پڑھ لو، الحمدللہ کہہ لو، سبحان اللہ کہہ لو، اللہ اکبر کہہ لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اب بندہ اسی تینوں چیز میں کنفیوز رہتا ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ تو شیطان کی چالیں طرح طرح کی چالیں ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر شیطان کے بہکاوے میں ہم آ گئے، اگر شیطان نے کہیں پر ہمیں بہکا دیا، فوراً اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ وہ توبہ کریں اور نا امید نہیں ہونا ہے۔ ہمیں پہلے تو اس کی چال سے بچنا ہے اور نا امید نہ ہونا ہے۔ کہیں ایسے شیطان کے حربے بدلتے جاتے ہیں۔ ایک انداز تھا شیطان کا بہکانے کا کہ وہ نیک بندے کو گناہ کی طرف لے کر کے جاتا تھا، بندے کو شرابی بنا دیا، بندے کو جواری بنا دیا، بندے کو دوسری چیزوں میں لگا دیا، وہ اس چیزوں میں لگا دیتا تھا۔ لیکن ایک واقعہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار یہ واقعہ بیان کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کفل کا واقعہ ہے۔ کفل کا واقعہ کیا ہے؟ یہ کفل، اس کی زندگی گناہ میں جا رہی تھی، دنیا میں کوئی گناہ نہیں تھا جو اس نے کیا نہ ہو یا یہ کرتا نہ ہو، ہر طرح کے گناہ یہ کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ زناکاری، اس نے پوری زندگی زناکاری کی۔ آج بھی اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کیا کیا؟ 60,000 دینار دے کر کے ایک لڑکی کو تیار کیا ہے، لے کر کے آیا ہے برائی کے ارادے سے، اور جب پورا دستیاب ہو گیا اور برائی کا پورا ارادہ کر دیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی کانپ رہی ہے، تھرا رہی ہے، وہ لڑکی حیرت میں پڑ گیا۔ یہ خوف، یہ ڈر، یہ تھرتھراہٹ، یہ کس بات کے لیے ہے؟ لڑکی نیک تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، کہا مجبوری ہے، غربت نے یہاں تک لا رکھا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی سزا بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر ہے جو ہمیں جو ہے پریشان کیے ہوا ہے، ہمارے ہاتھ تھرتھرا رہے ہیں، کیسے ہم اس برائی کو انجام دے، کل اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے۔ ایسی مؤثر تقریر کی، ایسی بات کی، یہ ہل سا گیا، پریشان سا ہو گیا کہ ہم نے ساری زندگی گناہ کی ہے، تب ہمیں کبھی ایسا ڈر نہیں لگا، اور یہ ایک گناہ کرنے آئی ہے، اس کو ایسا ڈر۔ اس نے توبہ کیا، اس نے استغفار کیا، اسی رات اس کا انتقال ہو گیا، اسی رات انتقال ہو گیا۔ ترمذی کی روایت ہے، جب لوگوں نے صبح دیکھا تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کوئی ان اللہ غفر الکفل، اللہ تبارک و تعالی نے کفل کو معاف کر دیا توبہ کی وجہ سے۔ تو شیطان کا ایک انداز تھا نا، بندے کو شرابی بنا دے، بندے کو جواری بنا دے، بندے کو گنہگار بنا دے۔ لیکن گنہگار اگر کوئی ہے نا، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی دوسری جو ہے برائیوں میں پڑا ہوا ہے، ایک دن احساس ہوگا، ایک دن ہمیں آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا، ہمارے دوست ہمیں چھوڑ جائیں گے، ہمارے رشتہ دار ہمیں چھوڑ جائیں گے، ہمارے محلے والے ہمیں چھوڑ جائیں گے، کوئی کام نہیں ہوگا، ہمارے گھر والے ہمیں قبرستان میں دفن کر دے آئیں گے۔ یہ جب احساس آتا ہے، بندہ فوراً اللہ رب العالمین کی یہاں توبہ کرتا ہے، اللہ یہ گناہ ہو رہے ہیں، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ کفل نے پوری زندگی گناہ کی تھی، لیکن ایک بار جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیا۔ شیطان نے کہا یہ تو معاملہ ہی الگ ہو گیا، یہ تو ہم پر ہی بھاری پڑ گیا، ہم نے پوری زندگی اس کو زانی بنا کر کے رکھا تھا، ایک بار اس نے توبہ کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس کی توبہ قبول ہی نہیں کی، اللہ نے اس کے سارے گناہ کو نیکیوں میں بدل دیا، اس لیے کہ اس نے خلوص دل سے توبہ کی تھی، خلوص دل سے اس نے توبہ کی تھی۔ تو شیطان کا ارادہ بدل گیا۔ اب بندہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے یہ سمجھ کر کے کہ یہ گناہ ہے نا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے وہ اس گناہ سے مغفرت بھی چاہ لیتا, توبہ کر لیتا, استغفار کر لیتا. شیطان نے کچھ گناہ ایسے لائے کہ بندہ اس کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے. شرک, بدعت, یہ ایسے ہیں جس کو بندہ گناہ سمجھ ہی نہیں رہا, کرتے چلا جا رہا. اس کو سمجھا سمجھا کے تھک جائیے, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, لیکن کیا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اس میں حرج کیا ہے, حدیث میں منع کہا ہے, کہا یہ ہے. لیکن یہ ایسے گناہ ہے کہ بندہ جس کو گناہ تصور نہ کرے اس سے توبہ کیسے کرے گا. تو شیطان اس طریقے سے بھی بہکاتا ہے, اس طریقے سے بھی برگلاتا ہے, کر لو تمہیں کرنا ہے, تم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو, تم تو جو ہے نیکیاں کمانے کے لیے کر رہے ہو, تمہارا یہ کام بہت اچھا ہے. اور آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے اس میں ایک سبق جو ہمیں ملتا ہے, وہ سبق کیا ہے, وہ یہ کہ شیطان کسی گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے, مزین کر کے پیش کرتا ہے, گناہ کو ایسا بڑھا چڑھا کر کے اور ایسا دکھاتا ہے کہ آدمی اس کی طرف بالکل اس کا لٹو ہو کر کے رہ جاتا, اسی کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو پسند نہیں کرتا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو ایک یہ ہتھیار دیا ہے, وہ بہت بڑا ہتھیار, وہ دعا کا ہتھیار ہے. جب بھی ہم سے کوئی نادانی میں گناہ ہو جائے یا جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے, ہمیں اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے. جیسے ہی گناہ کا احساس ہو فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنا ہے, اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ تو شیطان کی چالوں سے محفوظ فرما, اس لیے کہ تو ہی ہے جو بچا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بدعت کی سمجھ دیتے ہوئے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ شرک کو شرک نہیں سمجھا جا رہا ہے, اللہ شرک کو شرک سمجھتے ہوئے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, توحید پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.